شعر یاد آ رہا ہے، مل کر پڑھیں ذرا اسے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر ابن العوام فی الجنہ، سعید ابن زید فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، زبیر ابن العوام فی الجنہ، عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ، ساتھ ہی شیر رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹنے والا ہوں، میرا رب عطا فرمانے والا ہے۔ جنتوں کا مالک اس نے کر دیا ہے، میں جنتیں بانٹ رہا ہوں۔ میرا ابو بکر بھی جنتی ہے، میرا عمر بھی جنتی ہے، میرا عثمان بھی جنتی ہے، میرا علی بھی جنتی ہے، میرا طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر ابن العوام بھی جنتی ہے، سعید ابن زید بھی جنتی ہے، سعد ابن ابی وقاص بھی جنتی ہے، عبید اللہ ابن الجراح بھی جنتی ہے۔ ایسے پیغمبر تشریف لائیں تو بتاؤ پھر خوشی کا اظہار بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اور خوشی کا اظہار اس طریقے پر ہو جائے جو نبی علیہ السلام کی تشریف آوری پر خوشی منا رہے اہل مدینہ، اور نبی علیہ السلام کے سامنے بتاؤ وہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ تو حدیث تو میں پڑھ چکا ہوں، شعر بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ شعر گائے جا رہے تھے، دفیں بجائی جا رہی تھی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدْمُ فِي الطُّرُقِ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدْمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ 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 يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ گلیاں بھی ہیں بھئی، مرد و خواتین بوڑھے بچے بھی ہیں، سارے نغمے بھی گائے جا رہے ہیں، دفیں بھی بجائی جا رہی ہیں۔ تو بتاؤ تو دارالعلوم جامعہ فریدیہ نظامیہ سے جلوس نکلتا ہے میلاد شریف کی خوشی کا، اس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو مدینے والوں نے کر کے دکھایا۔ جی کسی فقیہ کا کوئی جملہ پیش کرے، حضور علیہ السلام سے بڑا فقیہ کوئی آیا؟ بتاؤ ذرا مجھے، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے، انہیں بھی بتاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کاشف الغمہ امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ النعمان رحمہ اللہ، آپ کا فرمان ہے میرے قول کے مقابلے میں ضعیف حدیث بھی آ جائے میرے قول کو دیوار پر پھینک دینا، چونکہ حدیث کی نسبت نبی کی طرف ہوگی ہے، چاہے ضعیف ہے اسے لے لینا۔ حنفی حرام کہتے ہیں، جی حنفی حرام قرار دیتے ہیں، اور کون سے حنفی بتا میرے سامنے تو لا حنفی۔ احناف کا مذہب کیا ہے تجھے پتہ ہی نہیں، احناف کا مذہب کیا ہے؟ اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ سے بڑا کوئی حنفی ہو سکتا ہے؟ آپ نے پوری کتاب لکھی ہے، پوری کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام یہ رکھا ہے کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کا مذہب اور ان کا فتویٰ کیا ہے۔ فرماتے ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے وہی ہمارے امام کا فتویٰ ہے۔
اس کے علاوہ فتویٰ ہو سکتا ہی جو صحیح حدیث سے صحیح ثابت ہو جائے وہی ہمارا مذہب ہے، وہی ہمارا فتویٰ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا قول یہ ہے، اور اس پر پوری کتاب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، فتاویٰ رضویہ کے اندر اس کا پورا جز موجود ہے۔ لاؤ نا میرے سامنے کوئی حنفی ذرا، اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ نہ پڑھ دوں؟ حنفیوں کو ذرا بتاؤ جا کر، جو کہتے ہیں داب بجانی جائز نہیں ہے، حرام ہے جی۔ کمال ہے، جو نبی علیہ السلام کے سامنے ہوا تو اسے حرام قرار دیتا ہے۔ ہوش کے ناخن لے، کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کون سا دین بانٹنا چاہتے ہو، کس دین کی تبلیغ کر رہے ہو یارو؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے فتویٰ لیا گیا، اگر کوئی مولوی صاحب آنا ہو اور اس کی شہرت کا کوئی اور ذریعہ نہ بن رہا ہو تو دفیں بجا بجا کر گلیوں بازاروں میں اس کا شورا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو فتوے کا جواب یہ ہے کہ علماء دین کی آمد اچھی چیز ہے، لہذا ان کی شہرت کے لیے دفیں بجا سکتے ہو۔ تو بات تو واضح ہو گئی، اگر عالم دین آئے، عالم شریعت آئے، علم دین سیکھنے سکھانے والا کوئی کسی علاقے میں آ جائے تو اس کی آمد پر اگر دف بجائی جا سکتی ہے تو مدینے والے کے میلاد کی خوشی میں بھی دف بجائی جائے۔ ادھر لگاؤ ذرا۔ حضور علیہ السلام کو کہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ نے کیا ہے یا آپ کے سامنے کیا گیا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میرے پاس صحیح بخاری شریف ہے، یہ اس کا دوسرا جلد میرے پاس موجود ہے، صحیح بخاری شریف جلد ثانی میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ ہیں جو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سخت غصے میں آئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا کہ وہ مجھ سے زیادہ پرہیزگار بننا چاہتے ہیں اور اس سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں جو میں نے کیا، یعنی وہ مجھے چھوڑ کر پیچھے آگے تقویٰ میں جانا چاہتے ہیں، یعنی میری ذات سے نمونہ لیے بغیر کوئی اور تقویٰ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ کو سیدھے لفظوں میں بتا دوں، جو یہ عقیدہ رکھے کہ میں متقی کسی نبی سے، کسی عام نبی سے زیادہ متقی ہوں، وہ شیطان ہے۔ تو بتا جو نبی علیہ السلام سے زیادہ متقی بننا چاہتا ہے، بتا وہ کدھر جانے والا ہے؟ بھئی ہم تو سیدھی بات کرنے والے بندے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ کوئی آدمی کہے میں کسی بھی نبی سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، میں وہ نہیں کروں گا جو کسی نبی نے کیا ہے، کیونکہ میں متقی زیادہ ہوں، تو ہم کہیں گے تو شیطان ہے، تو چل جہنم میں۔ اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بتاؤ اس پیغمبر اعظم خاتم النبیین رحمت للعالمین جن کی اداؤں کو رب نے شریعت بنا دیا ہے۔ پہلے نبی شریعت لے کر آتے تھے، تمہارے میرے آقا وہ ہیں جن کی اداؤں کا نام شریعت ہے، جو آپ کر دیتے ہیں شریعت بن جاتا ہے، جو آپ دے دیتے ہیں شریعت بن جاتا ہے، جو آپ کے سامنے کیا جائے منع نہ کریں وہ بھی شریعت بن جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ کچھ لوگ زیادہ ہی کوئی صوفی بننا چاہتے ہیں، ان صوفیوں کو لگام دینے کے لیے بخاری شریف جلد ثانی سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ ایسے صوفی نا کوفی ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں جی، بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بھی جملہ نہیں کہوں گا۔ عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک بندہ فتویٰ لینے آیا، حضور جی فرمائیے محرم میں مکھی مارنی جائز ہے کہ نہیں؟
عراق سے آیا تھا وہ بندہ کوفہ سے اور فتویٰ لے رہا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے کہ سرکار فرمائیے کوئی بندہ محرم میں مکھی مار دے، بولا بکواس بند کر، مکھی کے بارے میں فتویٰ لینے آ گیا ہے۔ فقد قتل اہل العراق ابن بنت رسول اللہ، تجھے پتہ نہیں عراق سے آ کر یہ فتویٰ پوچھ رہا ہے، حالانکہ عراقیوں نے محرم میں حضور علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹے کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، اس وقت تمہیں فتویٰ پوچھنا یاد نہیں آیا تھا؟ مکھی کے بارے میں فتویٰ پوچھ رہا ہے، تیری طبیعت سیٹ کر دوں میں ذرا۔